الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم اجعلنا من الذین آمنوا وآمنوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ تمام بہنیں خیریت سے ہوں گی، ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ لوگوں کا یہاں آنا قبول فرمائے، آپ کی کوششوں کو قبول فرمائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو ہمارے ماں باپ کے لیے، ہماری اساتذہ کے لیے صدقہ جاریہ بنائے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے علم میں اضافہ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ کلاس کا آغاز کرنے سے پہلے آج میں آپ سے ایک بات شیئر کرنا چاہوں گی۔ آج صبح میری نظروں سے ایک دعا گزری، بہت ہی خوبصورت دعا، جو دعا آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں اکثر اسکولوں میں اسمبلی میں بھی پڑھائی جاتی ہے۔ اور شمع کے حوالے سے نا مجھے ایک بات یاد آئی، ایک واقعہ یاد آیا، تو میرا دل کیا میں آپ سے شیئر کروں۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ کچھ مچھر بیٹھے ہوئے آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ آپس میں بات یہ کرتے ہیں کہ شاعروں نے ہمیشہ شمع اور پروانے پہ ہی شاعری کیوں کی؟ آتا ہے نا ذہن میں، ہمیشہ شمع اور پروانوں پہ ہی کیوں شاعری کی؟ آخر ہم مچھر بھی تو پروانوں کے جیسے لگتے ہیں نا۔ تو انہوں نے کہا کیا وجہ ہے کہ وہ پروانوں پہ شاعری کرتے ہیں، ہم پہ نہیں کرتے؟ تو ان کے دل میں یہ پیدا ہوئی کیوریوسٹی، تو انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ آج ہم اس سوال کا جواب ڈھونڈیں۔ تو مچھروں نے ڈیسائیڈ کیا کہ آج ہم بھیس بدل کے پروانوں کی بستی میں جاتے ہیں۔ مغرب کے قریب وہ کیا کرتے ہیں، بھیس بدلتے ہیں، پروانوں کی بستی میں جاتے ہیں۔ مغرب کا ٹائم ہو جاتا ہے تو پروانوں کے پاس جاتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ ہم پاس ہی نہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم نا کافی دور بستی سے آئے ہیں، ہم بھی پروانے ہیں آپ کی طرح، بھیس بدل کے آئے تھے نا۔ تو وہ کہتے ہیں ہم بھی آپ کی طرح پروانے ہیں، تو رات ہوگی ہے تو رات گزارنے کے لیے ہمیں جگہ دے دیں، جیسی صبح ہوگی ہم چلے جائیں گے۔ اب بھیس تو انہوں نے پروانوں کا بدلا ہوا تھے مچھر، جو پروانے تھے انہیں تھوڑا شک سا ہوا، انہیں ہوا کہ کہیں یہ کوئی مخبر تو نہیں ہے، تو اگر ہم نے انہیں یہاں رہنے کی اجازت دے دی تو کہیں یہ ہماری مخبری نہ کرنے آئے ہوں، دل میں آتا ہے نا۔ دوسری طرف رحم دل بھی تھے، انہیں یہ بھی ہوا کہ اگر ہم نے ابھی انہیں بستی سے نکال دیا تو بیچارے کہاں در بدر کی ٹھوکریں کھائیں گے، صبح ہونے تک کا انتظار کریں گے۔ یہ زمانے کی بات ہے جب لائٹیں نہیں ہوتی تھی۔ تو پروانے جو ان سے ہیں وہ تذبذب کا شکار ہو گئے، انہیں خیال آیا کیوں نہ اپنے بڑوں سے رائے لی جائے۔ تو پروانے کیا کرتے ہیں، اپنے بڑوں کے پاس جاتے ہیں، جیسے ہم لوگ کرتے ہیں جب کسی بات کا سمجھ نہیں آتی کہ کیا کریں تو بڑوں سے مشورہ لیتے ہیں، کیونکہ ہم جتنا بھی علم حاصل کر لیں بڑوں کے تجربے کا کوئی نعم البدل نہیں۔ جو ہم علم سے چیزیں سیکھتے ہیں نا، انہوں نے اپنے تجربوں سے اس سے کئی زیادہ چیزیں سیکھی ہوتی ہیں، تو ضرور بڑوں سے مشورہ لیا کریں ہر بات کا۔ تو وہ بھی اپنے بڑوں سے مشورہ لینے چلے گئے پروانے، اور انہوں نے جا کے ان کو بتایا کہ اس طرح ایک بندہ آیا جو اپنے آپ کو پروانہ کہتا ہے، اور وہ کہتے کہ رات گزارنے دے۔ تو بڑا جو ان سے تھا بڑا دانشور تھا، یعنی سمجھدار ہوتے ہیں نا بڑے، بڑے نے کہا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ بڑے نے اس کو کہا کہ ان کو کہو، اس پروانے کو کہو ایک کام کرے، وہ کام یہ کرے کہ ساتھ ہی تھی شمعوں کی بستی۔ اس نے کہا بس پروانے کو کہو کہ شمع کی جتنی بھی شمعوں کی بستی ہے نا ساتھ ہی، ادھر ایک چکر لگا کے آئے اور یہ دیکھ کے آئے کہ مغرب ہوگی ہے، تمام شمعیں روشن ہو گئی ہیں کہ نہیں۔ تو
جو پروانے تھے انہوں نے اس مچھر کو جا کے کہا کہ تم ایک شرط پہ یہاں رہ سکتے ہو کہ پروانوں کی بستی کا چکر لگا کر آؤ۔ مچھر بڑا خوش ہوا، کتنا چھوٹا سا کام اور مجھے اجازت مل گئی۔ مچھر فٹافٹ گیا، پوری بستی کا چکر لگایا، چکر لگا کے ساتھ ہی تھی بستی، چکر لگا کے واپس آیا اور پروانے کو آ کے کہا میں ساری بستی کا چکر لگایا اور میں نے دیکھا ہے کہ تمام شمع روشن ہے۔ بڑے کے پاس لے گئے، اس نے بڑے کو جا کے کہا کہ میں پوری بستی کا چکر لگایا ہوں اور تمام شمع روشن ہے۔ اب بڑے نے کیا کہا؟ بڑے نے کہا تم نے یہ تو بتا دیا کہ تمام شمع روشن ہے، یہ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ شمع روشن ہے، لیکن تم پروانہ نہیں ہے، کیونکہ جہاں شمع جل رہی ہوتی ہے نا، پروانہ وہاں سے واپس لینا۔ تو یہ دین اسلام کی شمع جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے 1400 سال پہلے روشن کی تھی، آپ نے اور ہم نے ثابت کرنا ہے کہ ہم وہ مچھر ہیں جو بھیس بدلتے ہیں پروانے کا، چکر لگاتے ہیں کلاسوں کا، آتے ہیں دو چار لی چھوڑ دیا، یا ہم اس پروانے کی طرح بنیں گے جو شمع کے ارد گرد منڈلاتا رہتا ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے لیکن شمع کو نہیں چھوڑتا۔ تو آپ نے ثابت کرنا ہے کہ آپ اس علم کی شمع کے پروانے ہیں یا مچھر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں سے آپ کا جینڈر انٹروڈکشن سٹارٹ ہوا۔ ابھی تک ہم نے 5 چیپٹرز میں صرف مذکر پڑھا تھا، 1-2 جگہوں پہ مونس کا ہنٹ آیا تھا، ٹھیک ہے، لیکن میں نے آپ لوگوں کو کہا تھا مونس آئے گا پھر مونس کو پروپر پڑھیں گے۔ تو جینڈر انٹروڈکشن کیا ہے؟ all nouns in Arabic are either masculine اور feminine۔ تو کیا ہوتی ہیں؟ یا مذکر ہوتی ہے یا مونس ہوتی ہے۔ Usually a masculine noun can be changed to feminine by۔ اب آج آپ کو بتائیں گے کہ مونس کیسے بنتا ہے۔ سب سے پہلے اس کو دیکھیں، امن کو، یہ حقیقی مونس ہے۔ آپ اگر امن کس کو کہتے ہیں؟ مدر کو کہتے ہیں، ماں کو کہتے ہیں۔ اگر آپ کو میں کہوں امن، کیا آپ کے ذہن میں مرد آ سکتا ہے؟ نہیں آ سکتا نا۔ تو ایسا مونس جو ہوتا ہی فیمنن کے لیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں حقیقی مونس۔ تو اس کو کسی علامت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ اخون دیکھیں، اخون کہتے ہیں بھائی کو، یہ نظر آ رہا ہے آپ کو، بھائی۔ اب آپ مجھے بتائیں کیا کسی زبان میں، عربی کے علاوہ انگلش میں چلے جائیں، اردو میں چلے جائیں، اور بھی زبانوں میں، ٹرکش میں چلے جائیں، فرینچ میں چلے جائیں، بھائی کو مذکر کے لیے یوز کیا جاتا ہے نا؟ کہ کبھی آپ نے بھائی فیمنن بھی دیکھے ہیں؟ اسی طرح ابن، بیٹا، ان کی کوئی پہچان نہیں ہوتی۔ یہ لفظ اس زبان میں کیا، اس زبان کے علاوہ دوسری زبانوں میں بھی مذکر کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ تو بڑا آسان ہے نا سمجھنا۔ اسی طرح ابن باپ کو کہتے ہیں، مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو ایسے نام تو آپ کو دیکھتے ساتھ ہی پتہ چل جائیں گے کہ کیا ہیں، مذکر ہیں، اگر آپ کو میننگ آتا ہوگا۔ دوسری چیز کیا ہوتی ہے، کسی بھی چیز کا مذکر یا مونس کا پتہ چلنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، وہ یہ آپ کے سامنے ہے۔ آپ کے سامنے یہ لکھا ہوا ہے مدرسون، ہم نے پچھلی کلاسز میں پڑھا مدرسون کہتے ہیں استاد کو، ایک استاد، طالبن ایک طالب علم۔ اب دوسرے مونس کیا ہوتے ہیں جن کو ہم خود سے مونس بنا سکتے ہیں، اس کا کیا طریقہ ہوتا ہے؟ ہم کیا کرتے ہیں، مدرسون کے سین کے اوپر فتح ڈالی، یہ دیکھیں مدرسہ، فتح ڈال دی، سین 2 پیش تنوین کو چھوڑ کے اس کے اوپر فتح ڈال کے تائے مربوطہ کا اضافہ کر دیں، مدرسہ تن، مدرسن استاد، یہ ایک استاد، لیکن اب یہ کس کے لیے تھا؟ مذکر کے لیے۔ جب ہم نے تا مربوطہ لگائی تو یہ کیا بن گیا؟ ایک استانی یا ایک استاد جو مونس کے لیے تھا۔ طالبن ایک طالب علم، مذکر کے لیے تھا۔ اب اگر ہم طالبہ کہنا ہے، مونس کے لیے یوز کرنا ہے، بنانا ہے اس کو، تو ہم کیا کریں گے؟ با پہ فتح ڈال دیں گے، طالبہ بن گیا، ٹھیک ہے، اور آگے تا پیش 2 تن، تائے مربوطہ کا اضافہ کر دیں گے، یہ مونس بن گئی۔ Usually a masculine noun can be changed to feminine by کیسے؟ ایڈنگ a تا close to، تائے مربوطہ کہتے ہیں closed، ٹھیک ہے، اس کے دونوں ہاتھ تا کے پکڑ کے اس کو close کر دیا جاتا ہے at the end and putting a فتح on the letter before تا، اور تا سے پہلے وہ لیٹر پہ ہم نے کیا کیا؟ فتح ڈال دی۔ پہلے تو تنوین تھی نا، تنوین ہم نے تا کو دے دی اور سین اور یہ با کو ہم نے کیا دے دی؟ فتح دے دی۔ یہ مونس بنانے کا طریقہ ہے، آسان ہے۔ Two feminine nouns with a ta
یہ اوپن تا ہے, ٹھیک ہے, اوپن تا, التاء المفتوحۃ اینڈنگ. لیکن اس کے علاوہ کچھ مونس ایسی ہوتی ہیں جو اوپن تا کے ساتھ بھی ہوتی ہیں. یہ دیکھیں, بنتن, بنتن کس کو کہتے ہیں؟ بیٹی کو. اختن, یہ کس کو کہتے ہیں؟ بہن کو. لیکن آپ کو زیادہ تر, سب سے زیادہ جو ان سے آپ کو مونس ملیں گے نا, گول تا کے ساتھ ہی ملیں گے. چند آپ کو ملیں گے جو اوپن تا کے ساتھ, ٹھیک ہے, کھلی ہوئی تا کے ساتھ ملیں گے. بنتن بھی مونس ہے, اختن بھی مونس ہے. ٹھیک. تیسرا پوائنٹ وہی جو میں نے سب سے شروع میں بتایا, نوٹ آل دا فیملی ناؤنس ہیو اے تائی مربوطہ یا اوپن تا اینڈنگ. اب اس کو دیکھ لیں, امن, کیا گولتا ہے؟ کوئی نہیں ہے. کیا کھلیتا ہے؟ نہیں ہے. لیکن پھر بھی امن کیا ہے؟ مونس, کیونکہ یہ حقیقی مونس ہے. حقیقت میں یہ ماں کو, فیمنین کو ہی ماں کہا جاتا ہے, میسکلین کو نہیں کہا جاتا. ایک اور اس میں آپ دیکھ لیں ایڈیشن ہو رہا ہے, وہ کیا ہے؟ شمسن. عربی زبان میں کچھ ایسے الفاظ ہیں, عرب, جو وہ اس کو مونس کی کیٹیگری میں لکھتے ہیں بغیر کسی وجہ کے. ٹھیک ہے, یہ شمسن, تو یہ بھی آپ کا مونس ہوتا ہے. ان کو وہ کہتے ہیں سمائی مونس. ٹھیک ہے, یہ آپ کا حقیقی ہے, یعنی حقیقت میں یہ مونس ہے, تو اس کو حقیقی مونس کہتے ہیں. یہ کون سے مونس ہیں جن کو آپ نے تا مربوطہ لگا کے بدلا؟ یہ کون سے مونس کہلائیں گے؟ لفظی مونس. لفظ تا مربوطہ لگا کے آپ نے بنایا. ٹھیک ہے. اور یہ کون سے مونس ہے؟ شمسن, جو ان کی زبان میں مونس استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ان کو کہتے ہیں سمائی مونس. جیسے جیسے آپ پڑھتے جائیں گے آگے, آپ کی خود بخود وکیبلری میں بھی اضافہ ہوگا, ساتھ ساتھ آپ کو خود ہی پتہ چلتا جائے گا کہ کون سا مذکر ہے, کون سا مونس ہے. اب حقیقی تو بہت آسان ہے, ابو مذکر ہے, امی مونس ہے, بھائی مذکر ہے, بہن مونس ہے, بیٹا مذکر ہے, بیٹی مونس ہے. یہ بھی بہت آسان ہے, تا مربوطہ جس کے اینڈ پہ لگی ہے سمجھ جائیں کہ وہ مونس ہے, جس کے اینڈ پہ نہیں ہے وہ مذکر ہے. اور یہ جو سمائی ہوتے ہیں نا, یہ چند ہیں جو آپ پڑھ کے آپ کو خود ہی پتہ چل جائیں گے, اور ان کی کوئی علامت نہیں ہوتی. عرب اس کو مونس یوز کرتا ہے تو ہم نے اس کو مونس یوز کرنا ہے. جیسے میری کتاب, اب ہم اس کو کتاب کو مونس کہتے ہیں, عرب کتاب کو کیا کہہ رہا تھا, ہم نے پوری بکس میں پڑھا, مذکر. تو ریزن تو کوئی نہیں ہے نا, یہ کیا ہے؟ سمائی مونس. جب بھی ہم زبان پڑھتے ہیں کچھ ایکسیپشنز آ جاتی ہیں. نوٹ آل دا ناؤنس اینڈنگ وتھ گولتا, تائی مربوطہ اور اسٹریٹ آر فیمنن. اب حمزہ تو ذہن میں تو آپ کے آ رہا ہوگا نا کہ حمزہ کیوں نہیں, اس کو کیوں نہیں ہم مونس لیتے, تو دیز آر دا ایکسیپشن. حمزہ مذکر کا نام ہوتا ہے, یہ ایکسیپشن میں آ گیا. اسی طرح بیتن, بیتن آپ کا مذکر ہے. اب آپ کہیں گے دیکھیں اختن کے اینڈ پہ بھی تا تھا, بنتن کے, لیکن یہ مذکر ہے. دیز آر دا ایکسیپشن. پہلا لفظ جو اس بک میں ہم نے پڑھا تھا وہ پڑھا تھا حاذا. حاذا کا مطلب تھا یہ, اسم اشارہ. اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ حاذا اسم اشارہ قریب کے لیے آتا ہے. یہ قریب کی چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں نا, دور کے لیے تو نہیں یہ کہتے ہیں, دور کے لیے تو وہ کہتے ہیں. ایک تھا کہ یہ ایک کے لیے آتا ہے, واحد کے لیے. دوسری بات تھی کہ وہ مذکر کے لیے آتا ہے. تیسری چیز میں نے آپ کو اس کو بتائی تھی کہ وہ معرفہ ہوتے ہیں. سب سے پہلے تو بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ وہ اسم ہوتے ہیں. حاذا اشارے کے لیے جو ہم عربی میں یوز کرتے ہیں نا اسم, الفاظ, ان کو اسم کہتے ہیں. وہ کیا تھا؟ حاذا واحد تھا, مذکر کے لیے تھا, ٹھیک ہے, معرفہ تھا. آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ مونس کے لیے کیا, کیونکہ ہم نے مونس شروع کیا نا, تو اتنا آسان ہے حاضے ہی. تو جب آپ کے پاس مونس چیز آئے گی آگے, تو ہم نے پھر اشارہ بھی مونس کا لگانا ہے, تو یہ آپ کے پاس حاضے ہی آ گیا. حاضے ہی کیا ہے؟ یہ بھی اسم ہے. کون سا اسم ہے؟ اسم اشارہ ہے, قریب کی چیز کے لیے آتا ہے, واحد کے لیے آتا ہے یعنی سنگولر کے لیے, لیکن مونس کے لیے آتا ہے, اور اسماء اشارہ معرفہ ہوتے ہیں. کلیئر؟ یہاں پہ بھی دیکھیں ایکسیپشن لکھی ہوئی ہے, موسٹ فیمیل نیمز فیمنین ناؤنس اینڈ وتھ گولتا. زیادہ تر نام آپ کو مونس عورتوں کے جون سے وہ گولتا پہ نظر آئیں گے, رقیہ تو, عائشہ تو, ختیجہ تو. لیکن آگے دیکھیں ایکسیپشن, زینبو, مریامو. ٹھیک ہے, تو اب یہ نہیں آپ نے کہہ دینا اس کے اینڈ پہ گولتا نہیں آ رہی یا لمبیتا نہیں آ رہی, تو یہ ہم نے کیا کر دینا, اس کو مذکر بنا دینا, یہ مونس ہی ہے, کیونکہ زینب فیمیلز کے نام کے لیے آتے ہیں. اچھا, اس کی طرف واپس چلتے ہیں. حاضے ہی جہنم, یہ جہنم ہے. اب میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ حاضے ہی کیا ہوتا ہے؟ معرفہ ہوتا ہے.
اسم ہے, یہ جملہ کیا ہوا, جملہ اسمی ہوا. اگر یہ جملہ اسمی ہوا تو یہ کیا ہوا, مبتدا. یہ کیا ہوئی, اس کی خبر مبتدا حاضر ہی, یہ جہنم جہنم ہے. ٹھیک ہے, جہنم جون سی ہے عرب اس کو بھی مونس لے. یہ آپ کا کیا تھا, معرفہ تھا. حاضر ہی کیونکہ مبنی ہوتا ہے, یہ اپنی اعراب نہیں شو کرتا, تو اب یہ کس کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے, مبتدا کی کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے. اور جب مبتدا کی کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے تو ہم خود ہی ازیوم کر لیں گے, کیونکہ یہ مبتدا کی کرسی پہ بیٹھا ہے تو اس کے اعراب کیا ہے, حالت رفع میں ہے. دو کنڈیشنز ہوتی ہیں نا مبتدا کی, ایک ہونا چاہیے معرفہ اور دوسرا حالت رفع میں. معرفہ تو یہ ہے, حالت رفع کیوں نہیں نظر آ رہی ہے, اب اس کے ہاں کے نیچے تو زیر ہے, آپ کہیں گے نہیں یہ تو مجرور ہے, نہیں یہ مبنی ہے, یہ ہر حال میں ایسے ہی رہتا ہے. تو یہ کیا ہو گیا, مبتدا. اور جہنم کیا ہوگی, یہ دیکھیں یہ نکرہ اور حالت رفع میں, یہ جہنم ہے. عرب اس کو بھی مونس لیتے ہیں, جیسے شمس کو مونس لیا تھا نا پیچھے, تو اس کے ساتھ اشارہ ہم نے کیا لگایا, مونس کا. حاضر ہی ناقۃ اللہ. اب یہ دیکھیں ہم نے جو چیزیں پڑھی ہیں پیچھے اب اپلائی ہو رہی ہیں. یہ واحد سوری یہ مفرد تھا, ایک ورڈ کی خبر تھی. اب یہ کیا آ گیا, مرکب اضافی پچھلے کلاس میں پڑھا ہے. حاضر ہی مونس کا اشارہ کیوں لگا, کیونکہ ناقۃ اللہ, اللہ کی اونٹنی. ناقتو کیا ہوتی ہے, اونٹنی. تو اونٹنی مونس ہوتی ہے, تائے مربوطہ سے بھی پتہ چل رہا ہے. ٹھیک ہے, اس وجہ سے اشارہ مونس کا لگا, یہ مبتدا یہ اس کی خبر. آگے دیکھیں, ما حاضر التماثیل. حاضر تماثیل. اچھا, جب آپ کے پاس جمع آ جاتی ہے نا غیر عاقل کی, عاقل اور غیر عاقل ہم لوگوں نے پڑھا تھا پہلے چیپٹر میں ہی پڑھا تھا. ٹھیک ہے, عاقل کے لیے ہم من لگاتے تھے, یاد ہے, فرشتے, جن اور انسان آتے ہیں. اور غیر عاقل میں باقی ساری چیزیں آتی ہیں, جانور بھی اسی میں آتے ہیں. ٹھیک ہے, انعام جو ان سے ہوتے ہیں یہ جانوروں کی جمع ہوتی ہیں. ٹھیک, تو جب آپ کے پاس غیر عاقل کی جمع آ جاتی ہے نا, تو آپ واحد مونس کا اشارہ لگاتے ہیں. اسی طرح آگے والے میں بھی دیکھ لیں, ما حاضر تماثیل. تماثیل تمثیل کی جمع ہے, مثال. ٹھیک ہے, اب یہ بھی غیر عاقل کی جمع ہے, تو جب بھی غیر عاقل کی جمع آتی ہے تو آپ کے ساتھ اس کے ساتھ واحد مونس لگے گی آپ کی. ٹھیک ہے, حاضی حاضہ نہیں لگے گا. آگے نار, نار دیکھیں یہ واحد ہے, اور نار بھی عربی زبان میں مونس ہوتا ہے. جیسے جہنم مونس ہوتی ہے نا, نار بھی مونس ہوتی ہے, تو اس کے ساتھ بھی حاضر ہی آئے. یہ پچھلی کلاس میں بھی ہم نے پڑھا تھا, زیدن حامدن مسلمن طبیبن ولدن کتابن بیتن. یہ سارے مذکر ہیں اور ہم پڑھ چکے ہیں سارے. اور اس کے ساتھ اگر ہم نے حاضہ کر کے بات اشارہ کر کے بات کرنی ہے تو حاضہ کے اشارہ آئے گا. مریم عائشہ تو مسلماتن, یہ دیکھیں مسلمن مسلماتن. ابھی طریقہ میں نے بتایا کیسے بنتا ہے. طبیبن طبیباتن, ولدن لڑکا, بنتن لڑکی, کتابن سیاراتن گولتا, دراجاتن گولتا. ایسے جتنے بھی آپ کو اسما نظر آئیں گے اس کے ساتھ آپ نے حاضہ نہیں استعمال کرنا بلکہ حاضے ہی کرنا. زیدن عابدن, یہ ساری تراکیب ہم تیسرے چیپٹر سے کر رہے ہیں. زیدن زید, عابدن عابد ہے. عابد کس کو کہتے ہیں, عبادت گزار کو. زیدن مبتدا, عابدن خبر. اب مونس کی طرف دیکھیں, ہم نے مریم یوز کر لی, مریمو یہ مبتدا آ گیا. مریمن نہیں کہنا کیونکہ یہ غیر منصرف ہوتا ہے, ممنوع من الصرف کہتے ہیں. ٹھیک ہے, مریمو یہ مبتدا آ گیا. اب اس کی خبر عابدن نہیں لگا سکتے آپ, کیونکہ جو خبر ہوتی ہے نا وہ مبتدا کے اکارڈنگلی لگتی ہے. اگر آپ کا مبتدا مذکر ہے تو خبر آپ کی مذکر آئے گی. یہاں پہ آپ کی مبتدا جو سی ہے وہ مونس ہے, تو آپ کی جو خبر ہے عابدن نہیں آئے گی, عابداتن. دال پہ زبر ڈال کے تا دو پیش تن کا اضافہ کر دیں. آگے والی اگزامپل دیکھیں, حامدن صالحن. حامد نیک ہے, ہم نے عائشہ کو نیک کہنا ہے. عائشہ تو, ایک تو تن نہیں آئے گا, مبتدا بن گیا. اب خبر مونس آنی چاہیے مبتدا کے اکارڈنگلی, اس کو فالو کرتی ہے خبر. تو صالحن نہیں لکھیں گے, صالحاتن. خالدن عالمن, زینبو علی ما تن. یاسرن طبیبن, صفیتو صفیہ نام ہوتا ہے نا, طبیبہ باپس فتح ڈالی, طبیبتن. المسلم صادقن, مسلمان نیک ہے. اب عورت مسلمان ہے تو المسلماتن. اب دیکھیں نام جو ان سے تھے وہ غیر منصرف ہے, لیکن یہ نام نہیں ہے. المسلماتن
सौदिका तुन, ठीक है। नाम गैर मुंसरिफ होते हैं फीमेल औरतों के, लेकिन ये मुस्लिमातुन नाम नहीं है, ये सिफ्त है, तो सिफ्त आपकी तनवीन के साथ ही आएगी। सिंगल मेंबर्स आर यूजुअली मैस्कुलिन। सर, जो हमारी बॉडी पार्ट्स होते हैं ना हमारे जिस्म के, वो उज्व जो सिंगल हो वो मैस्कुलिन है, जो जोड़ों की शक्ल में है यानी पेयर्स में है वो आपके फेमिनिन है, और जो दो से ज्यादा हैं वो भी मैस्कुलिन है। जैसे सर, रासुन एक ही होता है ना नॉर्मल इंसान का, मुजक्कर है। नाक, अनफुन एक ही होती है, मुजक्कर है। फमुन मुंह भी एक ही होता है, चलता बहुत है लेकिन, ये भी मुजक्कर है। वजहुन चेहरा, वो भी एक होता है, मुजक्कर। यदुन हाथ कितने होते हैं? दो होते हैं। अरब इसको क्या ट्रीट करते हैं? मोन्नस। आइनुन आंखें भी दो होती हैं, मोन्नस। रिजलुन, अब रजलुन नहीं है, रजलुन आदमी होता है, रिजलुन है। रिजलुन दो टांगे होती है ना, ये भी मोन्नस है। उजुनुन कान, दो ही कान होते हैं, तो ये भी मोन्नस है। तो इंसान के जिस्म के वो बॉडी पार्ट्स, वो अज़ा जो जोड़ों की शक्ल में है वो सारे मोन्नस हैं, और जो जोड़ों की शक्ल में नहीं है, चाहे वो एक है चाहे दो से ज्यादा है, वो सारे क्या है? मुजक्कर है। मुजक्कर था मोहम्मदुन तालिबुन। अब ये सारे जुमले इसमें है, मोहम्मद मुब्तदा, तालिबुन उसकी खबर। मोहम्मद एक, तालिब इल्म है, ठीक है। फातिमा को कहना है तो हम क्या कहेंगे? मोहम्मद की जगह फातिमा तू, तनवीन नहीं लेगा क्योंकि औरत का नाम है। और तालिबातुन, खबर अपने मुब्तदा को, खबर अपने मुब्तदा को अदद में भी फॉलो करता है और जिन्स में भी करता है, ठीक है। फातिमा एक थी ना, तो तालिबा तुन लिखा है। अगर दो तो ना, इधर दो लड़कियां आती तो हमने मुसन्ना यूज करना था, क्योंकि अभी हमने वो पढ़ा नहीं है, ठीक है। तो अदद और जिन्स दोनों में खबर जो सी होती है वो मुब्तदा को फॉलो करते हैं, ये बात याद रखें। अस्सय्यारातु जदीदातुन, पहले इसको देखते हैं। अल किताबु जदीदुन, द बुक इज न्यू, मुब्तदा खबर। किताब की जगह कर दिया अस्सय्यारातु, गाड़ी। गाड़ी, अब ये गोलता की वजह से पता चल गया कि क्या है, ये मोनस है। तो हमने जो खबर थी जदीदातुन लिखनी है, ठीक है। और वाहिद है ये, सयारा वाहिद था ना, तो खबर भी वाहिद आई। सयारा मोनस था तो खबर भी मोनस है। आगे देखिए, हाजा दीकुन, ये मुर्गा है, ठीक है। अब मुर्गी भी तो होती है ना, हाजे ही, हाजा की जगह हाजे ही आ गया। और मुर्गी की क्या होती है अरबी? दज्जाजात। आस्ते आस्ते आपकी वोकैबुलरी भी इंक्रीज हो रही है। दज्जाजातुन, ये मुर्गी है। जालिका बाबुन, ये दरवाजा है। तिलका, अब यहां से देखें आपको एक और अस्मा इशारा मिल गया। जालिका हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था, वो के लिए आता है, लेकिन वो कौन सा? मुजक्कर के लिए। वो के लिए आता है, दूर के इशारे के लिए आता है, वाहिद के लिए आता है, और मुजक्कर के लिए। तो इसके ऑपोजिट क्या हुआ? मोन्नस का इशारा कौन सा होता है? तिलका, वो। लेकिन मोन्नस के लिए, वाहिद के लिए, इशारे के लिए और दूर के लिए, ये दोनों भी मार्फा होते हैं। और ये भी क्या है? इसम है। इस्माई इशारा बोलती हूँ ना मैं, ये इसम है। तो जालिका के अगेंस्ट मोनस क्या हुई? तिलका। बाबुन मुजक्कर, नाफिजातुन मोनस। तिलका नाफिजातुन, वो खिड़की है, ये दरवाजा था वो खिड़की थी। दरवाजा मुजक्कर, खिड़की मोनस। मुदाफ एंड मुदाफ इलैह कैन बी कंसीडर्ड एज अ फ्रेज और अ कंपाउंड ऑफ टू वर्ड्स। ये तो आपको पता है ना, कंपाउंड ऑफ टू वर्ड्स होता है। इसको देखें ना, इसको देखें। कलमुत तालिबी, तालिब इल्म का पेन। और यहाँ पे देखें, कलमुत तालिबी, तालिब इल्म का पेन। पहला जो जुमला था वो था हाजा कलमुत तालिबी, ये तालिब इल्म का पेन है। इसमें हाजा मुब्तदा था, कलमुत तालिबी खबर थी। दूसरे जुमले पे गौर करें, कलमुत तालिबी मकसूरुन, तालिब इल्म का पेन टूटा हुआ है। यहाँ पे ये जो कलमुत तालिबी क्या हो गया? अब ये मुब्तदा बन गया और मकसूरन बन गया इसकी खबर। इससे आपको समझ के आई क्या? आपको मैसेज मिला, वो ये मिला कि जो आपका मुरक्कब इजाफी होता है ना, ये मुब्तदा की जगह पे भी आता है, यहाँ पे मुब्तदा की जगह पे आ गया, और ये खबर की जगह पे भी आ गया। यानी ये मुब्तदा भी बन सकता है आपका और खबर भी बन सकता है। और हमने पिछली क्लास में हमने इसको मुब्तदा की जगह पे भी देखा था और खबर की जगह पे भी देखा था, यानी ये दोनों जगहों पर आ सकता है।